الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حضرات محترم، یہ دنیا کے اندر ایک فطرت اور قانون ہے کہ ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر پہلے لفظ جو ہیں وہ دعویٰ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات پاک ہے جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کل کی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے 11 دلیلیں اپنی ذات پہ دی ہیں، اور یہ ایسے دلائل ہیں جو دوسرے کسی شخصیت کے متعلق نہیں ہو سکتے. پہلا، الحی، وہ زندہ ہے. انسان کے ذہن میں فوراً آ سکتا ہے میں بھی تو زندہ ہوں، لیکن یاد رکھیں ہماری زندگی محدود ہے. ایک وقت سے پہلے ہم نہیں تھے، اور ایک وقت آئے گا اس کے بعد پھر ختم ہو جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا، بلکہ دنیا میں ذکر بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ وہ ذات پاک ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کے اندر فرماتے ہیں وَأَنْتَ الْمُقَدِّمْ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ. اے اللہ، سب سے پہلے تو تھا، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، سب سے بعد بھی تیری ذات ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے، صرف ایک اللہ رب العزت کا عزت والا چہرہ ہے جو باقی ہوگا. تو الحی، اللہ رب العزت کی یہ صفت کائنات کی کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے. سب کی سب ایک وقت میں پیدا ہوئی اور ایک وقت کے بعد ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا. القیوم، ایک معنی تو اس کا ہے یہ ہے وہ خود قائم ہے ہم میں سے، اور دوسری بات اس کی وجہ سے ہر چیز قائم ہے. اگر آج میں اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ اس کی وجہ ہے، اگر میں اور آپ رزق کھا رہے ہیں تو یہ اس کی وجہ ہے. حتیٰ کہ ہماری تو اتنی استعداد بھی نہیں ہے کہ ہم ایک نوالا منہ میں ڈال کے اسے حلق میں لے جائیں. جب انسان کھانا کھاتا ہے آگے 2 نالیاں ہیں، ایک سانس والی ہے، ایک معدے کی طرف جاتی ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ سانس والی نالی کو بند کرتا ہے اور معدے کی طرف غذا کو ڈھیل دیتا ہے. اگر غذا میں سے ایک چھوٹا سا ذرہ بھی سانس والی نالی میں چلا جائے پھپھڑوں کی طرف تو انسان کے لیے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. پانی کا ایک قطرہ اس طرف چلا جائے تو انسان کی جان پہ بن جاتی ہے. تو یہ کون ذات پاک ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے؟ یہ دوسری دلیل ہے اس کے اللہ ہونے کی، اس کے الہ ہونے پہ. القیوم،
جس کی وجہ سے ہر چیز قائم ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز چل رہی ہے۔ اگر وہ نہ چاہے، وہ کہتا ہے یہ آسمان کو میں نے تھاما ہوا ہے، یہ جو آسمان پہ پرندے اڑتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ اپنے آپ نہیں، میں نے انہیں تھاما ہوا ہے کہ یہ فضا کے اندر معلق ہے۔ یہ سواریاں سمندر پہ جہاز چلتے ہیں، آسمان پہ فلائی کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے تھاما ہوا ہے، میں انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، میں چاہوں تو غرق کر دوں کہ ان کی آواز بھی گھر والوں تک نہ پہنچے۔ اللہ ہر سوار کی حفاظت فرمائے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات جہاز کریش ہو جاتا ہے، اتنی بلندی سے 30-32 ہزار میٹر کی بلندی سے، فٹ کی بلندی سے جب نیچے گزرتا ہے، ایک بندے کی لاش بھی پہچاننی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچانا، واپس لانا، الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ ایک وقت تک اسے مہلت دے رہے۔ تیسری بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تأخذہ سنہ، جو حفاظت کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے کائنات قائم ہے، نظام قدرت چل رہا ہے، اگر اسے اونگ آ جائے تو یہ سارا نظام تلپٹ ہو جائے۔ آپ دیکھیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے اونگ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ بچ جائے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، وگرنہ اونگ آتے ہی گاڑی اوور کنٹرول ہو جاتی ہے، موٹر سائیکل ہے وہ گر جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنہ۔ تیسری دلیل اللہ رب العزت کی ذات کی یہ ہے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ وہ سوتا ہے۔ ہماری مجبوری ہے، کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں ایک خاص وقت تک یہ جاگ سکتی ہیں، ان کے بعد ان کا جسم تھک جاتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے، اس کے لیے کھڑا رہنا بیٹھنا ناممکن ہو جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے۔ نہ اللہ کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ یہ چار دلائل، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان کے اوپر ہے یا آسمان کے نیچے جو کچھ افلاک پہ ہم دیکھتے ہیں، کھربوں ستارے، سورج اور چاند جو اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ اب کبھی موبائل پہ ایک ویب سائٹ ہے اسکائی، آپ جب اسے دیکھیں تو یہ سیارے اتنی تیزی سے موو کرتے ہیں کہ انسان ایک دم اس کا دل حلق میں آ جاتا ہے کہ ابھی یہ ٹکرائے اور ابھی ٹکرائے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کے سب اپنے مدار میں چل رہے ہیں، کوئی دوسرے کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتا، اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت لہ ما فی السماوات، اللہ کی ذات کی دلیل یہ ہے جو آسمانوں میں ہے یا آسمان ہے یہ اسی کا ہے، وما فی الارض، زمین میں جتنی نعمتیں ہیں۔ آپ دیکھیں اگر اللہ بارش نہ برسائے تو زمین پہ پیداوار ہو سکتی ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے تو ایک ملک صومالیہ، افریقہ کا ملک، وہاں قحط پڑا، 13 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی، اور وہاں کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ اگر کوئی چھوٹا یا کمزور بچہ کہیں نظر آ جاتا تو اسے مار کے کھا جاتے، یعنی بھوک اور افلاس کی کیفیت یہ تھی۔ پوری دنیا کے جہاز بھر بھر کے غلہ ان کے ملک میں پہنچا رہے تھے، ان کی بھوک نہیں ختم ہو رہی تھی، ان کی بھوک اس دن ختم ہوئی تھی جس دن آسمان سے بارش برسی، اللہ نے زمین سے غلہ نکالا تو پھر ان کی پیٹ کی بھوک مری۔
ختم ہوئی تھی، وگرنہ یہ بھوک ختم نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما فی الارض، اور پانچویں بات من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ وہ بے نیاز ذات ہے، کون ہے اس کی اجازت کے بغیر جو اس کے پاس سفارش بھی کر سکے؟ سفارش کرنا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ انسان سفارش کرتا ہے، آگے اس کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ کی ذات وہ زبردست قوت ہے کہ اس کے سامنے سفارش اس کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یہ کہتے ہیں نا فلاں چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، کون ہے جس کی جرت ہو؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس دن اللہ اپنا دربار لگائیں گے، فرشتے صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے، کسی میں جرت نہیں ہوگی وہ کلام کر سکے الا من اذن له الرحمن، جب تک رحمان اجازت نہیں دے گا۔ تو کون ہے جو سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے یہ سارا اس کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ مجھے خود نہیں پتا کہ آنے والے وقتوں میں یا آنے والے گھنٹے کے بعد میں کیا کروں گا، میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا، میری کیفیت کیا ہوگی، میں یہاں ہوں گا یا وہاں ہوں گا، مجھے نہیں پتا، لیکن میرے رب کو پتا ہے کہ میں آج سے اتنے مدت کے بعد بھی کیا کروں گا۔ یعلم ما بین ایدیہم، یہ دنیا کے کسی انسان میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ پچھلی باتیں اور آنے والی باتوں کو جان سکے، کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں فلاں علم غیب جانتا ہے، فلاں آنے والے حالات کو جانتا ہے، وہ آنے والے معاملات کو بتا سکتا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اس کے بعد کچھ اور دلائل ہیں، اللہ رب العزت نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔